الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل احترام علماء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ایک نعمت تو ہمیں وہ دی ہے جو ایک عام نعمت ہے. دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، ہر ایک کو نعمت اللہ نے دی ہے. زندگی دی ہے، زندگی اللہ کی نعمت ہے، ہر ایک کو دی ہے، ماننے والے کو نہ ماننے والے کو ہر ایک کو اللہ نے دی. پھر اس میں سے اللہ کی ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی نعمت دی، جس نعمت سے دنیا کا بہت بڑا طبقہ محروم ہے. ایمان کی نعمت سے دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ اس سے محروم ہے. یہ اللہ کی ایک نعمت ہے خصوصی، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو اور اس امت کو اللہ نے دی. اور پھر اس میں سے ایک نعمت اللہ کی جو ہے وہ علم ہے. علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے علم اللہ کی صفت ہے. علم کس کی صفت ہے بھائی؟ وہ اللہ کی صفت ہے. اور اللہ نے اپنے صفات میں سے ایک خاص نعمت، خاص صفت خدا نے مجھے اور آپ کو دی، جسے اس امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس علم کی نعمت سے محروم ہے. اور میرے بھائیوں، علم کا مل جانا جیسے اللہ کی نعمت ہے، تو ہر نعمت کے پیچھے شکر گزاری ہے. ہر نعمت کے پیچھے کیا ہے بھائی؟ شکر گزاری. آنکھ اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کے پیچھے کا شکر گزاری ہے. اور اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے کہ نعمت کی شکر گزاری ہوتی ہے تو اللہ پاک نعمت کو بڑھاتے ہیں. نعمت بڑھاتے ہیں اللہ پاک. شکر گزاری پر اللہ خوش ہوتے ہیں اور نعمت بڑھاتے ہیں. اور نعمت کی ناقدری، ناشکری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ پاک اس نعمت کو چھین لیتے ہیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ مِنْ عَذَابِ لَشَدِيدٍ. اور چھیننے کا مطلب یہ ہے کہ کفران نعمت پر اللہ کی طرف سے آزمائش اس پر شروع ہو جاتی ہے. نعمت کی قدردانی پر جیسے اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، کفران نعمت پر، ناقدری پر کہ پیچھے اس کے پیچھے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہے. میرے بھائی، تو جیسے ایمان اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اس نعمت کی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ایمان کی نعمت کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس ایمان کے پیچھے جتنے اللہ کے احکامات ہیں، جتنے نبی کے طریقے ہیں، کہ اس کلمے کی نعمت کے ملنے کے بعد ان ساروں کو اپنی زندگی میں لانا، عملی جامہ پہنانا. ہاں، عملاً اپنی زندگی میں لانا. ایمان کی نعمت دی ہے تو اس نعمت کے بعد کہ جتنے اللہ کے احکامات ہیں اور جتنے نبی کے طریقے ہیں، کہ ان طریقوں پر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی آئے. ہاں، موت تک کی ہماری زندگی اس پر آ. کئی ایمان کی نعمت کی شکر گزاری ہے. ہاں، اور پھر یہ نعمت جو اللہ نے ایمان کی دی ہے، کہ وہ ایمان کی نعمت جو ہے وہ متعدی ہے. ہاں، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نعمت ملتی تھی اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، کہ یہ نعمت متعدی ہے، جو دی ہے دوسروں تک پہنچا دو. جو دی ہے پیچھے اس کے پیچھے اس کی تبلیغ ہے، تو اس کے پیچھے اس کی تبلیغ ہے. ہاں، اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی نعمت کے بعد فوراً اس کی دعوت دیتے تھے.
فوراً اس کی دعوت دیتے تھے، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤں گے، دنیا اور آخرت کی زندگی بن جائے گی۔ ایسے میرے بھائیو، علم اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس علم کی نعمت پر شکر گزاری یہ ہے، اس علم کی نعمت پر شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کا علم دیا، اور قرآن اور حدیث کی فہم اللہ نے دی، اور ایک عالم کے نام سے لوگ ہمیں پہچاننے لگے۔ تو اب اس علم کے پیچھے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہاں، اور وہ ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو علم اور ہدایت کا نور لے کر جو بھیجا ہے، کہا اس کی مثال تو کمثل غیث ہے، کمثل غیث، ہاں، نہ بور کا پانی ہے، نہ کنویں کا، نہ تالاب کا، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے جو علم اور جو ہدایت لے کر بھیجا ہے، کہا اس کی مثال تو بارش کے پانی کی ہے، ہاں، کہ جیسے بارش آنے کے ساتھ ہی اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ بارش آ گئی تو ہر زمین میں ہریالی اللہ پاک اگا دیتے ہیں، پہاڑوں پر دیکھو، پتھریلی زمینوں پر دیکھو، جہاں اور دنوں میں کھیتی نہیں ہوتی ہے ایسی جگہوں پر دیکھو کہ اللہ پاک مردہ زمینوں کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ ہاں، کہ میرے بھائیو، علم ہماری اپنی زندگی میں آیا، اللہ نے مجھے اور آپ کو علم دیا، فرمایا علم کے پیچھے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ ان کے سامنے نہ آخرت ہے، نہ موت ہے، نہ ان کے سامنے اللہ کا خوف ہے، وہ ایک اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے۔ علم ہے تو نور ہے، اجالا ہے، اور علم نہیں ہے تو، ہاں، اس لیے فرمایا علم اللہ کا نور ہے، علم اللہ کا نور ہے۔ تو بہت بڑا طبقہ جو ہے اس نعمت سے محروم ہے، جو جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے۔ اب اس امت کی علماء کی ایک ذمہ داری ہے، اس امت کی علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جو جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوا ہے، اور جو اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے دین بنا کر کا اس پر اپنی زندگی کو کھپا رہا ہے اور اسی کو اپنا عمل بنا رہا ہے، کہ اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ علماء اس امت کے طبقے کی رہبری کریں، امت کے یہ علماء کا اس طبقے کی صحیح رہبری کرے کہ دین یہ ہے، دین یہ ہے، سنت یہ ہے، ذمہ داری ہے، ہر لائن کا دین ہے، جیسے کاروبار کا ہے، شادی بیاہ کا ہے، گھریلو زندگی کا ہے، سماجی زندگی کا ہے، معاشرت اور معاملات کا ہے، کا پورا دین ہے یہ، کا اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس امت کے ایک بہت بڑا طبقہ جو جہالت کے اندھیرے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور جو اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے جس چیز کو وہ دین بنا کر چل رہا ہے، کہ اس امت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس امت کے اس طبقے کی صحیح رہبری کرے۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آتے تھے تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا، ہدایت دی، تو انبیاء کرام پہلے ہی دن سے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھ لیا، تو پہلے ہی دن سے اپنے آپ کو کئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس کا ایک میدان ہے، پہلے ہی دن سے اپنے آپ کو اس میدان میں کھڑا کر دیا۔ یہ بیچ میں شاید پڑھا بھی ہوگا، مفتی احمد صاحب خانپوری کا ایک مضمون آیا تھا اس اوپر کہ مکاتب کے علماء
جو اپنے مکاتب میں پڑھا رہے، دینی خدمت دے رہے، اب ان کا وقت اپنی ذمہ داری کا وقت ہے. کسی کی امامت کی ذمہ داری ہے، کسی کو مدرسہ پڑھانے کی ذمہ داری ہے. اس ذمہ داری میں تو اپنی ذمہ داری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کے بعد جو وقت فرصت کا ہے، اگر یہ علماء اپنا اتنا وقت جو ہے جس محلے مسجد بستی میں رہ رہے ہیں، اگر یہ اپنا فارغ وقت اس محنت اور فکروں میں لگاوے تو اللہ اس بستی کو ساری بدعت سے، گمراہی سے، ضلالت سے خدا ان بستی کو اور محلے کو پاک کر دے. یہ ذمہ داری ہے. ہاں، تنخواہ تو صرف حبس وقت کی مل رہی ہے. بھئی آدمی امام ہے تو 5 وقت کی نماز کی ذمہ داری پر جو وقت وہ اپنا روک رہا ہے، اس پر اس کو مل رہا ہے. کوئی مدرسے کا مکتب کا ذمہ دار ہے تو جتنا وقت روک رہا ہے اس پر مل رہا ہے، لیکن باقی اس کا اپنا وقت فرصت کا ہے، وہ کہاں لگ رہا؟ وہ اس کا وقت کہاں لگ رہا؟ اس لیے میرے بھائیوں کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں اس علماء کی امت کی ذمہ داری ایک بتا دی. العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے وارث ہے. علماء نبیوں کے وارث ہے. اور وراثت کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں سے باپ گیا تو پھر گاؤں میں سے سرپنچ گیا تو بولو گاؤں کا پورا نظام جو ہے وہ دھرم برم ہو جائے گا. بھائی گاؤں کا سرپنچ اچانک سے اٹک آیا، چلا گیا یا چھٹی پر چلا گیا تو وہ گاؤں کا نظام چلے گا نہیں. ہاں، کسی کے کام رکے ہوئے ہیں سب رک جائیں گے کہ نہیں. اس کے پیچھے ایک نائب ہے جس کو ہم ڈیپوٹی سرپنچ کہتے ہیں. تو ڈیپوٹی سرپنچ کی دستخط سے سارے کام ہوں گے جو اس سرپنچ کی دستخط سے ہوتے. وہ ہٹا تو اس کی جگہ پر سرپنچ ہٹا تو اس کی جگہ پر اسی کرسی پر وہ مقام اس کو مل گیا. اب اسی کے سارے دستخط سے وہ سارے کام ہوں گے اور وہ اپنا نظام چلائے گا، اس کا نظام چلے گا. کہیں فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب دنیا میں کیا ہوگا؟ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی بڑائی کو کہیں دنیا کے انسانوں کے سامنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے تھے. مجمعوں میں جاتے تھے، قبیلوں میں جاتے تھے اور جا کر اللہ کی بڑائی کو یہ بیان کرتے تھے اور ایک اللہ سے ہونے کے یقین کو سمجھاتے تھے اور ان کو آخرت اور موت کی طرف دعوت دیتے تھے اور کلمے کی طرف بلاتے تھے. انبیاء کرام کا آنا اس کا سلسلہ بند ہو گیا تو میرے بھائیوں دنیا میں کیا ہوگا پھر؟ اس امت کے علماء جیسے نبی کی محنت سے، نبی کی فکروں سے، نبی کی قربانی سے دنیا میں جو خیر وجود میں آتی تھی اور دنیا کے انسانوں کو صحیح راہ ملتی تھی اور ایمان ملتا تھا، اعمال کی طرف لوگ آتے تھے اور ایک ماحول ایمانی ماحول بنتا تھا. اس امت کے علماء کی محنت اور فکروں پر، ان کی قربانیوں پر اللہ پاک وہ کام کریں گے جو نبیوں کی قربانیوں پر کرتے. جو ذمہ داری انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، وہ ذمہ داری اس امت کے علماء پر تقسیم ہو گئی ہے. اس امت کے علماء پر تقسیم ہو گئی. اب اس امت کے علماء اس کے ذمہ دار ہیں. ابھی اس کے ذمہ دار ہیں کہ امت تک صحیح دین پہنچے، صحیح امت کی رہبری ہو. اور میرے بھائیوں اس وقت تک ہم امت کی صحیح رہبری نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے مقام سے نیچے نہیں آئیں گے. افادے استفادے کی شکل اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے مقام سے نیچے نہیں آئیں. نہیں تو حال کیا ہوگا بھائی؟ یہ تو حال کیا ہوگا؟ پھر میری ذمہ داری ایک ادارہ والا کہہ رہا ہے میری ذمہ داری ادارے کی ہے، میں تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. ایک مسجد کا امام کہہ رہا ہے میری ذمہ داری 5 وقت کی نماز کی ہے، تو وہ اپنی 5 وقت کی نماز کی ذمہ داری پر کھڑا ہوا کہہ رہا ہے میں اپنی ذمہ داری پر ہوں. ایک مکتب میں پڑھانے والا کہہ رہا ہے میری اپنی ذمہ داری ہے، میں 2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے جو تھے وہ پڑھا لیتا ہوں.
میرے بھائیو حال وہ ہوگا جو ہم سب جانتے ہیں دنیا کی آگے کی تاریخ، بخارا اور سمرقند کہ جہاں ایسی معظم کتابیں لکھی گئی اور مستقل جہاں ہاں ایک دور رہا علم کا، علماء کا، لیکن میرے بھائیوں افادے استفادے کی شکل نہیں رہی، تو نقصان یہ ہوا علماء اپنے مقام پر رہے اور باقی طبقہ جو ہے وہ اپنی سوچ سے چلتا رہا۔ اب ہو گیا کہ آپس میں ٹکراؤ، عوام اور علماء میں بدزنیاں پیدا ہو گئی۔ ہاں، پھر وہ عوام جو علماء کی ہر ضرورت کا خیال کرتے تھے اور اپنے سروں پر بٹھاتے تھے، کہ انہی عوام نے اپنے علماء کی بے عزتی کی اور دنیا میں فساد ہو گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں افادے استفادے کی شکل تو اس وقت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے مقام سے نیچے نہیں آئیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں ہم بارہ سنتے ہیں، حدیثوں میں ہے، واقعہ سنتے ہیں کہ آپ صحابہ کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے کہ باہر سے آنے والا آدمی باہر سے آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ آنے والے کو سوال کرنا پڑتا تھا، من منکم محمد۔ ہاں، حالانکہ آپ کا مقام، آپ کا رتبہ کا کتنا اونچا، لیکن آپ اپنے مجمع کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ کا اس انداز سے آپ رہ رہے ہیں اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی ان کے ساتھ ایسی گزر رہی ہے کہ ہر آدمی اپنی ضرورت کا علم اور ہر آدمی اپنی ضرورت کا سوال بلا جھجک کر رہا ہے اور ڈائریکٹ آپ سے استفادہ ہو رہا ہے۔ ہر صحابی ڈائریکٹ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ہاں، آپ اپنے مقام کو چھوڑ کر اتنا نیچے آ گئے کہ باہر سے آنے والا آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں، سیرت میں ہمارے سامنے ہے کہ آپ جب مدینے میں پہنچے ہیں اور گرمی کا وقت ہے تو لوگ صدیق اکبر کے پر چادر ڈال کر سایہ کر رہے ہیں، تو صدیق اکبر کو یہ کہنا پڑا ہے کہ میں محمد نہیں ہوں، محمد تو یہ ہے، سایہ ان پر کرو، اکرام ان کا کرو، احترام ان کا کرو۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنے مقام سے اتنا نیچے اتارا، اتنا نیچے اتارا کہ جس اتارنے کی بنیاد پر ہر صحابی جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ڈائریکٹ فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہر ایک اپنی ضرورت کا دین لے رہا ہے۔ تاجر اپنا دین اللہ کے نبی سے لے رہا ہے اور گھر کی عورتیں اپنا دین اپنی ضرورت کا لے رہی ہے۔ امت کا ہر طبقہ بلا جھجک، بغیر گھبرائے ہوئے، اپنی ضرورت سمجھ کر اپنی ضرورت کا علم اور اپنی ضرورت کا دین آپ سے لے رہا ہے۔ جب اپنے مقام سے نیچے آئے ہیں تو پھر اللہ نے مرتبہ کیا دیا؟ کہ اسی مجمع میں آپ کا مقام وہ بنا دیا ہے کہ تھوک زمین پر گرنے نہیں دے رہے، تھوک زمین پر گرنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہاں، اس آدمی کا مقام اتنا اونچا ہے، اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کے تھوک میں اللہ پاک نے اتنی برکت رکھی۔ تو جب تک میرے بھائیوں افادے استفادے کی شکل ہو نہیں سکتی ہے، ہم اپنے مقام سے نیچے نہیں آئیں گے۔ ہاں، ہم اپنے مقام سے نیچے آئیں گے۔ اور میرے بھائیوں آسان شکل ہے، آسان شکل۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو شکل دی تھی، عمومی انداز کی محنت کی، وہ دعوت کی شکل ہے، دعوت کا میدان ہے، جس میدان میں نیا آنے والا بھی اور پرانا بھی اور مرد بھی، عورت بھی، جوان بھی، مالدار بھی، غریب بھی، امت کا ہر آدمی اور امت کا ہر طبقہ بڑی آسانی کے ساتھ اس میدان میں آ رہا ہے اور اس میدان میں چل کر اپنی ضرورت کا دین لے رہا ہے اور اپنی زندگی گزارنے کی صحیح راہ کو طے کر کے چل رہا ہے، طے کر کے چل رہا ہے۔ ایسے میرے بھائیوں مقام نہیں ہے، مقام کے پیچھے ذمہ داری ہے، مقام ہے تو مقام کے پیچھے فضائل ہے۔ ایسے تھوڑا کہا گیا ہے
کہ عالم کا سونا اور عابد کا جاگنا ایسے تھوڑا کہا گیا ہے، اور حضرت گنگوئی نے ایسے تھوڑا لکھا ہے کہ کسی عالم کے شان میں گستاخی کرے تو اللہ اس سے اتنے ناراض ہو جاتے، اس کی آخرت اجڑ جاتی ہے کہ قبر میں سلانے کے بعد بھی قبلہ رخ منہ کیا جاتا ہے چہرہ تو فرشتے گھما دیتے ہیں اس کو. ایسے تھوڑا ہے، وہ تو جیسے مقام ہے، فضائل ہے، کہ ویسے میرے بھائیوں ذمہ داریاں بھی ہے، ایسے ذمہ داریاں بھی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، ہم جہاں پڑھا رہے ہیں، جس مشغلے میں ہے، وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ وہ ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ جو نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے علم کی، کہ اس علم کی نعمت کا مقابلہ اور بدلہ کہ جو دے رہے ہو سکتا ہے؟ یہ جو دے رہے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ تو علماء نے ایک ضرورت کے درجے میں اس کی اجازت دی ہے اور راستہ آسان کیا ہے. ہاں، نہیں تو یہ بدلہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ سمجھ کر بیٹھے رہے ہیں کہ جو مل رہا ہے وہ معاوضہ ہے اور بدلہ ہے. کہ وہ یہ نہیں ہے. اس علم کے پیچھے جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کے یہاں کیا مقام ہے اس عالم کا، اور خدا کی طرف سے اس عالم کے لیے کیا مقام ہے، اور اس پر اس کو علم کا بدلہ خدا کی طرف سے کیا ملنے والا ہے، وہ تو میرے بھائیوں دنیا میں بیان کر سکتے نہیں ہیں. ہاں، اس کا بدلہ دنیا تو دے سکتی نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ علماء نے ایک ضرورت کے درجے میں ایک راستہ آسان کیا ہے کہ بھی ضرورت پوری ہوتی رہے، ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے مشغول ہو جائیں گے اور کہیں نعمت سے محروم ہو جاوے. ضرورت کے درجے میں اس کی اجازت دی ہے کہ بھی ٹھیک ہے، اتنا لے لو جو نہیں ملا. اور اس معاوضے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی جگہ پر چل رہے ہیں کہ بھی جتنا مل رہا ہے اتنا کر رہے ہیں، جتنا دے رہے ہیں اتنا کر رہے ہیں. کہ اس کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں میں اور آپ چلے تو بھائی وہ تو علم اللہ کی نعمت ہے، امانت ہے. وہ تو امانت میں خیانت ہے. وہ تو امانت میں کیا ہے بھائی؟ ہاں ہاں، اس لیے علم کے ساتھ تواضع ہے. علم کے ساتھ کیا ہے بھائی؟ ہاں، ہمارے جتنے مشائخین گزرے ہیں، اکابرین گزرے ہیں، ہر ایک کی سیرت کو، ان کی سوانح کو دیکھیں گے، اتنے بڑے علم کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی مسکنت اور ان کی تواضع اور ان کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کا ہاں. اور آج بھی ہم سفر کر رہے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ. ہاں، ہم دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام، لیکن ان کو محسوس نہیں ہے کہ ہمارا یہ مقام ہے. ان کو احساس نہیں ہے کہ ہمارا یہ مقام ہے. اپنے آپ کو میرے بھائیوں کھپا رہے، اپنے آپ کو چلا رہے. ہاں، کہ علم اللہ کی ایک نعمت ہے، امانت ہے، اور اس علم کے ساتھ جب تک تواضع نہیں ہوگی وہاں تک ہمارے اپنے علم سے نہ ہماری اپنی ذات کو فائدہ ہوگا، نہ ہمارے اپنے علم سے دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچے. شیطان تو ایسے تھوڑا گمراہ ہوا ہے. جہاں علم کے ساتھ کبر آیا تو کیا ہوا بھائی؟ ہاں، ہم تو خود تو کہتے ہیں، ہم تو خود کہتے ہیں عوام کا لنام. وہ ہمارے الفاظ ہیں بھائی، ہم ہی تو کہہ رہے ہیں نا، عوام کا لنام. یہ تو عوام ہے، جانوروں کی طرح ہے. جیسے جانور میں کوئی تہذیب نہیں ہے، کہ ان عوام الناس میں بھی کوئی تہذیب. ان کے سامنے ہمارا مقام تھوڑا ہے، وہ ہمارے مرتبے کو تھوڑا جانتے ہیں. لیکن جب جانیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ رہے، ان کے پاس بیٹھے. ہم لوگ کاکوسی میں پڑھتے تھے، تو آج ہمارا اسماعیل صاحب گزرا، بقرعید کی چھٹیوں سے پہلے وہاں کاکوسی میں آئے ہوئے تھے. تو جماعت 10 دن کی نکلتی تھی بقرعید کی چھٹیوں میں کاکوسی مدرسے سے.
उस वक्त में मदरसों में इतना काम नहीं था। मस्जिद की जमातें बैठे अभी जो बैठ रही है और माशाल्लाह गश हो रहे हैं का इतना सारा काम नहीं था। वो छुट्टियां होती थी तो तश्कील होती थी और इसमें से फिर 10 दिन की जमात बनती थी और तलबा 10 दिन के लिए निकलते थे। तो हमारे इसमें साहब गुजरा उस वक्त में आए हुए थे मदरसे में, तो मुफ्ती आदम साहब की तश्कील कर ली 10 दिन की। उनसे आप भी 10 दिन लगा लो। बड़ी छुट्टियों में तो आप मशगूल रहते हो, लेकिन ये छोटी छुट्टियां हैं इसमें आपकी मशगूली कम रहती है। तो मुफ्ती साहब तैयार हो गए, तो हमारी जमात बनी थी, उसी जमात में मुफ्ती साहब भी हमारे साथ थे। रुख बना इस तरफ, ये कालेड़ा सिंधनी कालेड़ा उस तरफ का रुख बना। तब 10 दिन लगाकर हम, छुट्टियां 2 दिन बाकी थी, तो मुफ्ती साहब आ गए वापस मदरसे में, हम लोग घर चले गए। शाहरुख पढ़ रहे थे उस वक्त में गालिबन हम। मदरसे के जब शुरू हुआ, असबाक शुरू हुए, तो एक दिन हमने पूछा मुफ्ती साहब 10 दिन हमने आपके साथ लगाया, हमें तो बहुत फायदा हुआ, हमें तो बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ हमारी जात से? तो हमने कहा आमाल का एहतमाम, कुरान की तिलावत का एहतमाम, जिक्र का एहतमाम, और आपकी मस्कनत तवाज़ो, आप उस्ताद हम शागिर्द, एक दस्तरखान पर आपका हमारे साथ बैठना, कोई जगह कोई इम्तियाजी चीज आपने हमारे 10 दिन के सफर में नहीं रखी। हमें बहुत फायदा हुआ। हमने पूछा मुफ्ती साहब आपको क्या फायदा हुआ 10 दिन लगाए? हमें तो आपसे इतना बड़ा फायदा हुआ, हमें तो इतना बड़ा फायदा हुआ। उस वक्त से हमने कुरान की तिलावत की पाबंदी उस जमाने से शुरू कर दी थी। तो मुफ्ती साहब के साथ 10 दिन लगे, तो हमने कुरान की तिलावत की पाबंदी के साथ एक पारा पढ़ना, फिर बढ़ाते रहे, लेकिन फारिग होने तक तो पाबंदी के साथ एक पारे की तिलावत करना तो करना, किसी भी हाल में करना। उस जमाने में तो मदरसे में यासीन शरीफ चलती थी फजर के बाद। फजर के बाद यासीन शरीफ पढ़ के फिर घंटी बजती थी, तो चाय नाश्ते के बाद फिर अपने क्लास में। तो उस वक्त से हमने कुरान की तिलावत की पाबंदी उस जमाने से पकड़ी, और 3 तस्वीर उस वक्त से पकड़ी हमने। तो हमने मुफ्ती साहब से पूछा कि मुफ्ती साहब आपको क्या फायदा हुआ? तो मुफ्ती साहब ने इतना बड़ा तासुर हमें सुनाया कि देखो 10 दिन में आपके साथ रहा और मेरे 10 दिन लगे। हालांकि मुफ्ती साहब पुराने हैं, 7 चिल्ले लगे हुए हैं और बड़े सिफात के मालिक हैं, लेकिन मुफ्ती साहब ने हमसे यूँ कहा, भाई देखो हम अपनी जगह पर चाहे कितने बड़े सिफात के मालिक हो, कितने आमाल हमारी जिंदगियों में हो, सारा सब कुछ है, लेकिन कितने साल से तुम हमारे साथ मदरसे में रह रहे थे, हमारे क्लास में आकर बैठते भी थे, लेकिन हमारे अपनी निजी आमाल और हमारे अपनी निजी जो अज़कार है वो तो आपके सामने आए नहीं। मैं कहा हजरत हमने तो नहीं देखे, इसीलिए कि हम क्लास और अपना कमरा, आगे कोई रिश्ता ही नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने यूँ फरमाया कि 10 दिन साथ में रहने का ये फायदा हुआ कि जब तक उलमा आवाम के साथ नहीं बैठेंगे और आवाम के साथ नहीं चलेंगे और आवाम के साथ बैठकर अपनी बातें नहीं करेंगे, वहां तक इन लोगों को हमसे कोई इस्तेफादे की शक्ल मिलेगी नहीं। इसलिए मुझे ये एहसास हुआ कि आवाम के साथ हमें बैठना चाहिए, इनकी बातें सुनना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए, ताकि हमारी अपनी ज़िंदगी के आमाल इनके सामने जावे तो ये हमारी ज़िंदगी के आमाल इनमें मुंतकिल हो, हमारी फिक्र इनमें मुंतकिल हो, और
جو دین ہماری زندگی میں ہو ان کی زندگیوں میں آوے تاکہ ان کو صحیح راہ ملے، ان کو صحیح راہ ملے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں آسان شکل اس کی یہ ہے کہ جہاں جس مشغلے میں ہم ہیں وہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے، لیکن اس ذمہ داری کے بعد پھر ہمارا جو وقت ہو کا اس وقت کو ہم اپنی محنت میں لگاویں۔ ہاں، محنت میں لگاویں، جہاں پڑھا رہے ہیں وہاں مستقل ہماری اپنی بے چلو 3 دن کی جماعت ہم بنا کر لے کر جائیں گے، 8 10 15 آدمی ساتھ میں چلیں گے، اور مولوی صاحب کے ساتھ امام کے ساتھ امام صاحب کے ساتھ میں خود بخود مجمع جڑ جاتا ہے، نیا نیا مجمع۔ جو دین سے کورا ہے دیکھیے امام صاحب جا رہے ہیں، مول صاحب جا رہے ہیں، چلو اب بھی جائیں گے، فائدہ ہو۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہمارے اور مسائل حل ہو رہے ہیں، کہ اللہ پاک ان کے ہزاروں مسائل کا حل کرنے کا ذریعہ خدا مجھے اور آپ کو بنا دیتے ہیں، اور ہمارا احترام ہمارا اکرام ان کی زندگیوں میں آتا ہے، اور میرے بھائیوں وہ ہمیں اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء ہمارے رہبر ہیں۔ اب ان کی زندگی کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے راستہ ہے۔ ہاں، جب یہ جڑ جائیں گے ہمارے ساتھ اور ان کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، اب میرے بھائیوں جتنی جہالت کی شکلیں ہیں کہ ان جہالت کی شکلوں سے امت پاک ہو جائے گی۔ اس لیے علم کی نعمت کی سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے کہ علم نافع اس کو کہتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے سے خود کو فائدہ ہو، خود کی صحیح رہبری ہو، اور اس علم کے ذریعے سے امت کو صحیح رہبری ملے۔ اس لیے ہم سب کو میرے بھائیوں اس کی فکر کرنی ہے، کرو گے بھائی؟ اب دیکھو قاری صاحب ابھی پہنچے ہیں سفر سے، فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ فوراً بات ہوگی، ابھی تھکے ہوئے ہیں اطلاعی کے، ابھی بات نہیں کر سکوں گا میں، مغرب کے بعد پھر مجلس کرنی ہے، تو فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ متصلاً علماء کی مجلس قاری صاحب فرمائیں گے، تو ہم بھی شریک رہے، اور جو علماء نہ پہنچے ہو تو ان کو بھی دعوت دے دے فون کے ذریعے سے کہ بھی کم سے کم پہنچ جاؤ، رات کا قیام یہاں کر لو۔ تو فجر کی نماز کے بعد کی بہت بڑی اہم مجلس ہے، اور مجلس میں ہم شریک ہو جائیں گے، بہت بڑا فائدہ ہوگا، کرو گے بھائی؟ اللہ آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔